BMS semester sorry Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hajra from Bachelor of Eastern Medicine and Surgery Department. Today I will tell you about eczema. ایگزیما کیا ہے کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. اس میں جو ہے وہ باڈی کی امیونٹی جو ہے وہ مطلب اب ہمارے اپنے ہی خلاف ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسکن جو افیکٹ ہوتی ہے, اسکن کلر جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, ایچی ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ اس کے ٹریگر فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. فوڈ الرجی آ سکتا ہے, ہارمونل چینجز آ سکتے ہیں, یا ہم لوگ اگر کوئی ایسا کوئی سوپ ڈٹرجنٹس وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہاؤس ڈسٹ, پیٹ فر یا پولن. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ٹریگر میں آ جاتا ہے ڈرائی اسکن. جب ہماری اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ رف ٹائٹ اسکیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایگزیما جو ہے وہ فلیئر اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اریٹنٹس کی بات کریں تو ہم جو ہے اپنی ڈیلی مطلب اپنے جو گھروں میں ہاؤس ہولڈ جتنی بھی ہماری جو پروڈکٹس ہیں یا نیچرل سبسٹانسز ہیں جو اسکن کو کیا کر دیتے ہیں, برن کر دیتے ہیں, ایچی کر دیتے ہیں, ڈرائی اور ریڈ. یہ پوٹینشیل الرجنس جو ہیں ان میں آ جاتا ہے. ہم لوگ وہ پروڈکٹس جو ہم لوگ جو ہے یوز کر رہے ہیں باڈی پہ, یا اپنے گھر میں کوئی ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ہینڈ یا ڈش سوپ آ سکتا ہے, لانڈری ڈٹرجنٹ آ سکتا ہے, کوئی شیمپو, کوئی ببل باتھ, باڈی واش, یا کسی طرح کی کوئی پرفیوم ہے, یا جتنے بھی دوسرے فریگنینسز ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں ایگزیما کو جو ہے وہ ٹریگر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نیچرل لیکوڈز آ سکتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی کسی کو بھی کسی ویجیٹیبل سے الرجی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح کے میٹ سے, جوس سے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ اگر ان کو وہ ٹچ کریں یا کھائیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ الرجی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس جو جتنے بھی ایگزیما کو جو بھی ٹریگرس کر رہی ہیں چیزیں, ان کی پریونشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اسکن کیئر روٹین کریں. اس کے بعد ایک ایگزیما ڈائٹ پلان ہونا چاہیے جس میں جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری فوڈز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ویٹ ریپ تھیریپی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرمیٹالوجسٹ سے ایک جو ہے وہ پریونشن پلان ان کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایگزیما پیشنٹ جو ہے اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ اسٹیجنگ میں ہے. اسٹیج 1 ہے, اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 ہے. ان اسٹیجز میں ہمارا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لیور کو جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, امیون سسٹم کو بیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو لیکی گٹ ہے وہ بھی ایگزیما کو کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایگزیما ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اس میں جو ہے وہ جتنے بھی مائکرو ہولس بن جاتے ہیں ہمارے لیکی گٹ میں, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, کیور کرنا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایگزیما کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی نائٹ شیڈ ویجیٹیبلز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ باڈی میں جو ہے وہ انفلیمیشن کو پیدا کرتی ہیں, انفلیمیشن کاز کرتی ہیں. سب سے پہلے ٹماٹو, کیونکہ ٹماٹو میں جو ہے وہ پیکٹین ہوتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ لیکی گٹ میں جو ہے وہ ہولز بنانا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ایگزیما پیشنٹس کو ٹماٹو سے بھی جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد بینگن ہے, اس کے بعد ڈرائیڈ خوبانی ہے, پوٹیٹوز ہیں, کیونکہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ان کا جو سیلیسائلیٹ کانٹینٹ ہے وہ لو ہوتا ہے, اس لیے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. شملہ مرچ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ ہم لوگ پیشنٹس کو وہ دیتے ہیں جن کا سیلیسائلیٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, لیکن ان ایگزیما کے پیشنٹس میں جو ہے وہ ہم لوگ وہ دینا چاہیے جو لو ہونا چاہیے, لیکن ان میں کیا ہوتا ہے یہ ہائی ہوتا ہے. اس کے بعد شملہ مرچ ہے, اس کے بعد کارن ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے. جن چیزوں میں ہائی گلائسیمک انڈیکس ہیں ان کو بھی اوائڈ کرتے ہیں ایگزیما پیشنٹس کو دینے میں, کیونکہ جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایگزیما کے. اس لیے پوٹیٹو میں بھی گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کارن میں ہوتا ہے, اس لیے ان کو جو ہے ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد انین ہے, اس کے بعد یہ جو ہے کچی شلجم ہے, کوئی یہ, اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی کھٹے فروٹ